عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها إن الله تعالى عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا لغروب الشمس فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فارزقه ألا مبتل فعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور قابل قدر حضرت مولانا جعفر علی صاحب اور حافظ القاری اسماعیل صاحب عزیز بچوں اور اصل پردہ بیٹھی ہوئے نمایاں بہنوں آج کی رات بڑی مبارک رات ہے عظمت بڑی رات ہے اس رات کی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے 10 صحابہ کرام سے اس رات کی روایت منقول ہے احادیث کی سند میں کچھ ضعف ہے کچھ ضعیف ہے ضعف روایت حدیث ہے مگر محدثین نے یہ اصول رہا ہے اگر کسی حدیث کی سند میں ضعیف راوی موجود ہو تو اس کی تعین اگر کسی دوسری حدیث سے ہو جاتی ہے تو وہ بھی قابل اعتبار قابل قبول سمجھی جاتی ہے جب حدیث کی سند میں ضعیف راوی موجود ہے تو اس حدیث کی اصلاح کی فضیلت کے متعلق 10 صحابہ کرام نے روایت منقول کیا ہے نقل کیا ہے تو 10 صحابہ کرام سے یہ حدیث کی اس رات کی فضیلت منقول ہونے کی وجہ سے یہ رات کی فضیلت قابل قدر اور قابل قبول سمجھی جاتی ہے لہذا اگر کوئی کہے کہ اس رات کی فضیلت کچھ احادیث سے ثابت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے تو میرے دوست بزرگ اس رات کی فضیلت کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا كانت ليلة النصف من شعبان جب شعبان کی 15ویں تاریخ ہوتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فقوموا لیلہا وصوموا یومہا تو اس کے دن کو قیام کرو اس کے رات کو قیام کرو یعنی اس کی رات کو جاگا کرو جاگ کر اللہ کی عبادت کرو اللہ کو راضی کرو
اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور فرمایا وَصُومُوا يَوْمَهَا، پھر جب صبح کا وقت ہو جائے تو اس کے دن کا روزہ رکھو، اور فرمایا إِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ، جب سورج غروب ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَاغْفِرْ لَهُ، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، مغفرت چاہنے والا، میں اس کی مغفرت کروں، أَلَا مِن مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقْهُ، ہے کوئی رزق تلاش کرنے والا، میں اسے رزق عطا کروں، أَلَا مِن مُبْتَلٍ فَعَافِيهِ، ہے کوئی پریشانی حال میں مبتلا، ہے کوئی پریشان حال تو اس کو میں عافیت دو، أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا حَتَّى يُطْلِعَ الْفَجْرِ، اسی طرح اللہ پکارتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے، فجر ہو جاتی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ رات بہت اہمیت والی رات ہے، بہت فضیلت والی رات ہے، مگر ہم اس رات کو ایسے ہی گوا نہ دیں، ہم اس رات کو فضول خرچی میں، فضول گوئی میں، لغو و لعب میں، کھیل تماشے میں گوا نہ دیں۔ یہ رات بہت فضیلت والی رات ہے، اس رات میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانا ہے، اللہ کو راضی کر کے جانا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، لیکن ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ اس رات کو جاگتی تو ضرور ہے مگر لغو و لعب میں جگواتی ہے، اس رات کو جاگتی ضرور ہے مگر کھیل تماشے میں گوا دیتی ہے، اس رات میں جاگتی ضرور ہے مگر بریانی پکا کر کھانا کھانے میں گوا دیتی ہے، اس رات میں جاگتی ضرور ہے مگر چائے پینے میں رات کو گوا دیتی ہے۔ یہ رات جاگنے کو کہا گیا ہے مگر چائے پینے کے لیے نہیں ہے، اس رات میں جاگنا ضرور ہے مگر بریانی کھانے کے لیے نہیں ہے، اس رات میں جاگنا ضرور ہے مگر لغو و لعب کے کام کرنے نہیں ہیں، اس رات میں جاگنا ضرور ہے مگر فضول گوئی اور فضول کام کرنا نہیں ہے۔ پھر کرنا کیا ہے؟ اس رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس رات میں جاگ کر قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس رات میں جاگ کر نوافل پڑھنی ہے، اس رات میں جاگ کر ذکر و اذکار کرنی ہے، اس رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس رات میں جاگ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اس رات میں جاگ کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی، اپنے نافرمانیوں کی معافی مانگنی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اس رات میں ہمیں اللہ کو راضی کر کے جانا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، بعض لوگ ہوتے ہیں پوری رات جاگا کرتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں اور جب صبح ہوتی ہے صبح کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں رات جاگتے تو ہیں مگر جب نیند لگتی ہے تو پھر چائے کی تلاش میں رہتے ہیں، چائے پینے کے تلاش میں رہتے ہیں کہ نیند لگ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، پوری رات جاگنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کو جتنا میسر ہو، جتنا توفیق ہو، جتنا اللہ وسعت دیا ہے اتنی دیر جاگیں۔ اللہ قرآن میں اپنے حبیب سے کہتا ہے جو اللہ کے نبی رات جاگتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں، ہمیشہ نماز میں رہتے ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ سے گناہ صدور نہیں ہوتا، آپ معصوم ہیں، پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں جس سے آپ کے پیر میں ورم آ جاتا ہے، آپ کے پیر پھول جاتے ہیں؟ تو آپ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عائشہ جس اللہ نے مجھے معصوم بنایا ہے، جس اللہ نے بخشا بخشایا بنایا ہے، تو میں اس کے شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں، اس لیے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جب عبادت کرتے ہیں آپ کا پیر کھل جایا کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اللہ فرماتے ہیں اے کملی اوڑھنے والے رات کو جاگو مگر تھوڑا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو تھوڑا جاگو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات جاگو یا اس سے کم جاگو، پوری رات جاگنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں پوری رات جاگتے ہیں، اس مقصد کے لیے جاگا وہ مقصد فوت ہو گیا، ہم جاگے نیکی کرنے کے لیے، ہم جاگے عبادت کرنے کے لیے، ہم جاگے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مگر ہم کرتے کیا ہیں؟ جاگ کر گناہ کرتے ہیں، جاگ کر نافرمانی کرتے ہیں، جاگ کر اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، جتنا ہو سکے ہم اس رات میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا،
ایمان والو اللہ سے پکی سچی توبہ کرو۔ میرے دوست بزرگوں ہمیں اللہ سے توبہ کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، سچے دل سے توبہ کرنا ہے۔ ہم اگر توبہ کریں گے، آج ہم گناہ کرتے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے کرتے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے اس کے دل میں کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر اسے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے تو کالا نقطہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، اسی گناہ کو بار بار کرتا رہتا ہے تو نقطہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتے بڑھتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی، بغیر توبہ کے مر جاتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں ذرا ہم سوچیں، ہم دن اور رات 24 گھنٹے میں کتنا گناہ کرتے ہیں، کتنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، مگر کبھی ایک بار بھی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو نہیں بہائے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر گڑ گڑایا نہیں ہے، اللہ کے سامنے رویا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر، رو کر اور آہستہ آواز سے چپکے سے۔ میرے دوست بزرگوں یہ رات یہ فضیلت والی رات ہے، یہ رات تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنے والی رات ہے، یہ رات یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والی رات ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ مفتی شفیع صاحب کے صاحبزادے شیخ الاسلام ہیں، جسٹس بنے ہیں ایک وقت میں، وہ اپنی کتاب اصلاحی خطبات میں لکھتے ہیں، اصلاحی خطبات میں لکھتے ہیں کہ تنہائی کے عالم میں وہ بندہ ہو، بندے کا رب ہو، تیسرا کوئی اس کے درمیان نہ ہو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ بندہ تنہا ہو، اس کا رب ہو، راز و نیاز کی باتیں کرے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہو، اللہ سے اپنے دل کی بات کو سنائے، دل کے ٹکڑے کو سنائے، تیسرا کوئی موجود نہ ہو۔ یہ تنہائی والی رات ہے، یکسوئی والی رات ہے، خلوت میں اللہ کی عبادت کرے۔ کوئی اگر گھر میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تب بھی قابل قبول ہے، کوئی خلوت میں یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے تب بھی قابل قبول ہے، کوئی تنہائی میں جا کر اللہ کو راضی کرتا ہے، روتا ہے، اللہ سے اپنے دل کی باتیں کو رکھتا ہے، دل کی باتوں کو شیئر کرتا ہے تب بھی قابل قبول ہے۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بندہ موجود ہو اور اس کا اللہ ہو، تیسرا کوئی نہ ہو، اور وہ مثال سے سمجھاتے ہیں ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کے پاس سب ملنے آتے ہیں، یہ عمومی سب ملنے آتے ہیں، ہر ایک بندہ ملنے آتا ہے، لیکن جو بادشاہ کا جو خاص بندہ ہوتا ہے، جو امپورٹنٹ بندہ ہوتا ہے، جو قریبی ہوتا ہے، اس سے کہتا ہے بھائی تم رات کے 9 بجے ملنا، میں تم سے خاص ملاقات کروں گا، خاص گفتگو کروں گا، خصوصی بات چیت ہوگی تمہاری ہماری۔ اب رات کا جب 9 بجتا ہے بندہ آتا ہے تو اپنے دوستوں یاروں کو لے کر آ جاتا ہے، اپنے دوستوں یاروں کو لے کر آ جاتا ہے تو بادشاہ خوش ہوگا، بادشاہ اس سے جو راز کی بات بتانی تھی وہ بتائے گا؟ ہرگز نہیں۔ میں تو کہا تھا تو اکیلا آیا کر، تو اپنے دوستوں یاروں کو لے کر آ گیا، جو بات بتانی تھی وہ میں کیسے بتاؤں؟ اسی طرح اللہ چاہتا ہے، اللہ نے ایک وقت رکھا ہے میرا بندہ تنہا مجھ سے آ کے ملے، میرا بندہ تنہا آ کر مجھ سے اپنی راز و نیاز کی باتیں کرے، مجھ سے اپنے دل کے درد کو رکھے، مجھ سے اپنے تکلیف کو شیئر کرے، میں اس کا حل کروں گا، اپنی پریشانی اس کی پریشانی کو میں حل کروں گا، اس کی تکالیف کو میں حل کروں گا، میرے سامنے پیش کرے۔ میرے دوست بزرگوں آج ہم کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں آ کر بھیڑ جما دیتے ہیں، مسجد میں آ کر باتیں کرتے ہیں، 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آئے تھے عبادت کرنے کے لیے، آئے تھے نیکی کرنے کے لیے، مگر مسجد میں بیٹھ کر باتیں کر کے گناہ لے کر جاتے ہیں۔ آئے تھے رات جاگنے کے لیے، مگر چائے کے چکر میں اپنے رات کو گوا دیا ہے۔ آئے تھے عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مگر کھانے پینے کے چکر میں اپنی رات کو گوا دیا ہے۔ میرے دوست بزرگوں اس رات میں جاگنا ہے، جاگ کر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے سامنے معافی مانگنی ہے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ قبرستان جاتے ہیں، جماعت بنا کر جاتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ کے نبی نے جو کام کیا ہے، جو بات کی ہے، اسے اسی انداز میں رکھا جائے، نہ اس میں کچھ کمی کی جائے، نہ اس میں کچھ اضافہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
15 شعبان میں پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان گئے ہیں، ہم بھی کیا کریں پوری زندگی میں 15 شعبان میں ایک مرتبہ تنہائی میں تنہا قبرستان جا کر اپنے مرحومین کی مغفرت کر دیں، ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں۔ اگر کوئی بندہ یہاں بیٹھ کر ایصال ثواب کرے گا تب بھی پہنچ جائے گا، کوئی بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ثواب پہنچائے گا تب بھی پہنچ جائے گا، کوئی بندہ قبرستان جا کر ثواب پہنچائے گا تب بھی پہنچ جائے گا، کوئی بندہ سفر میں ہے وہاں قرآن کی تلاوت کر کے ثواب پہنچایا تب بھی پہنچ جائے گا۔ مرحوم کو ایصال ثواب پہنچانا بہت آسان ہے، مگر ہم نے اسے مشکل بنا دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 3 دن کے بعد قرآن خوانی کریں گے، سب کو دعوت دیں گے، ایصال ثواب پہنچائیں گے۔ نہیں، مرحوم کو دفن کرنے کے بعد آپ کوئی نیک کام کریں، قل هو اللہ احد پڑھ لیے، ایصال ثواب پہنچا دیے، ثواب پہنچا دیے۔ کوئی راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا لیے، اس کا ثواب پہنچا دیے، نوافل پڑھ لیے، اس کا ثواب پہنچا دیے۔ 3 دن تک، کوئی 40 دن تک انتظار کرتے رہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ہمارا کوئی بندہ پولیس پکڑ کر لے جائے ہمارے کسی بندے کو، ہم 3 دن تک انتظار کریں گے؟ ہمیں سوچیں گے نہیں 3 دن تک ٹھکائی ہوتے رہے پھر ہم جائیں گے؟ نہیں، ہم فوراً تگودوں میں لگ جاتے ہیں، کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ کیسے میں اپنے بھائی کو رہائی کر کے لے کے آؤں۔ میرا اپنا، میرا قریبی، میرا عزیز، میرا باپ، میرا بھائی، میری ماں جب قبر میں جاتی ہیں تو ہم اس کے لیے 3 دن انتظار کریں؟ ایسا نہیں ہے، یہ محبت کی علامت نہیں ہے، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، جبکہ دفنانے کے بعد فوراً اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ روایت میں آتا ہے جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دفن کرنے کے بعد اس کے لیے استقامت کی دعا کریں، قبر میں سوال و جواب کی استقامت کے لیے دعا کریں، وہاں دعا کرنے کا وقت ہے۔ تو میرے دوست بزرگ کو قبرستان جائیں، زندگی میں ایک مرتبہ 15 شعبان میں چلے جائیں، کوئی بات نہیں ہے، مگر جماعت بنا کر نہ جائیں، اور ایسے ہی کبھی چلتے پھرتے موقع ملا قبرستان میں جا کے مرحومین کی ایصال ثواب کرتے، کوئی بات نہیں۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ رات فضیلت والی رات ہے، اس رات کے لیے کوئی عبادت خاص نہیں ہے، اس رات کے لیے کوئی عبادت خاص نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ یہ فلاں سورت ملانی ہے، پہلی رکعت میں یہ سورہ ملانی ہے، دوسری رکعت میں یہ سورت ملانی ہے، اس طرح کوئی نماز خاص نہیں ہے۔ آپ جتنی چاہے نوافل پڑھنا اس رات میں پڑھ سکتے ہیں، جتنی چاہے قرآن کی تلاوت کرنا اس رات میں کر سکتے ہیں، جتنی چاہے ذکر و اذکار کرنا اس رات میں کر سکتے ہیں۔ کوئی نماز خاص نہیں ہے، کوئی عبادت کسی رات کے لیے خاص نہیں ہے۔ آپ اپنی مرضی، اپنی وسعت کے مطابق جتنا چاہے عبادت کریں، کر سکتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، یہ رات بخشش کی رات ہے، اللہ مغفرت کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر جہنمیوں سے لوگوں کو آزاد کر دے۔ اس رات میں بنو کلب کی بکریاں جو قیمتی بکریاں ہوتی تھی، ان کے بدن میں بال زیادہ ہوتے تھے، ان بکریوں کے بال کے برابر اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کراتے ہیں۔ سوچو، بال کوئی گن سکتا ہے بکریوں کے؟ نہیں گن سکتا۔ اللہ اس رات میں ہر ایک مغفرت کرتا ہے، مگر 6 بندے ایسے ہیں جن کے اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ کون؟ ایک مشرک، شرک کرنے والے کے اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو بخش دے گا، شرک کے علاوہ ہر گناہ کو بخش دے گا، مگر شرک کی معافی نہیں ہے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت، کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے یا تمہیں قتل کر دیا جائے۔ شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، ساتھ میں قبر کے آگے سجدہ کرتا ہے، کسی چاند سورج کو پوجتا ہے، کسی پیر و فقیر کے آگے اپنے سر کو جھکاتا ہے، کسی قبر کے پاس جاتا ہے، کسی ولی کے آگے اپنے سر کو جھکاتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا پایا گیا۔ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، بخشے گا نہیں۔ میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ آپ ایک بندہ ہے، وہ شادی ہونے والا ہے، شادی ہونے کے لیے نیا گھر بناتا ہے، سارے سہولیات کے انتظام کرتا ہے، گھر کو بالکل عالیشان گھر بناتا ہے، فریج، ایئر کنڈیشن، واشنگ مشین اور کام کرنے والے نوکر چاکر، ہر طرح کی سہولیات گھر کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اپنی ملکہ کو، گھر کی ملکہ کو، بیوی کو لانا ہے، بیوی
سہولیات کے لیے سارا انتظام کر دیتا ہے. کپڑا دھلنے والے الگ ہیں، باورچی الگ ہے، سامان لانے والا بازار سے وہ الگ ہے، گھر کے صاف صفائی کرنے والا الگ ہے. بیوی کا کام کیا ہے؟ تو بس شوہر کی زینت بنی رہے، شوہر کو خوش کرتی رہے، اس کے لیے بیوی کو رکھا گیا ہے. وہ بیوی کو لے کر آتا ہے. اب بیوی گھر میں آنے کے بعد کسی نوکر سے، کسی گھر کے ملازم سے نیٹ مٹکا کرے تو شوہر برداشت کر لے گا؟ شوہر برداشت کر لے گا؟ نہیں کر سکتا. اس کی غیرت جاگ جائے گی، وہ بیوی سے ناراض ہو جائے گا، ہو سکتا ہے بیوی کو نکال دے. ٹھیک اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے. دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی باغ و بہار، یہ دنیا کے لیل و نہار، یہ شمس و قمر، یہ نخل و تمر، شجر و حجر، بحر و بر، یہ چرند پرند، جمادات نباتات، یہ سارے جانور، یہ ساری درخت، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں. ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. گائے سے فائدہ ہم اٹھاتے ہیں، بکری سے فائدہ ہم اٹھاتے ہیں، مرغیوں سے، مرغی مطلب سے فائدہ ہم اٹھاتے ہیں. تمام جانور اور درخت، شجر و حجر، ان سے فائدہ ہم اٹھاتے ہیں. یہ ہمارے لیے ہے. پھر ہم کس کے لیے ہیں؟ فَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم آخرت کے لیے ہو، تم دنیا کے لیے نہیں ہو. تم آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہو، آخرت کے لیے ہو. اسی طرح جب اللہ نے ہمارے ساری سہولیات کا انتظام کیا، اللہ نے ہمیں ساری سویدھاؤں کا انتظام کیا، مگر ہم اللہ کو چھوڑ کر قبر کے آگے سجدہ کریں، ہم اللہ کو چھوڑ کر درخت کے آگے سجدہ کریں، ہم اللہ کو چھوڑ کر چاند و سورج کی پوجا کریں، ہم اللہ کو چھوڑ کر آگ کی پوجا کریں، وہ اللہ برداشت کرے گا؟ ہرگز نہیں کر سکتا. وہ اللہ کہتا ہے مجھے چھوڑ کر غیر کے پاس جاؤ گے، میں بخشش نہیں کروں گا، مغفرت نہیں کروں گا. اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے بنایا ہے، جو آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت دنیا سے بہتر ہے. ہمیں آخرت کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی غیر کے آگے در کی ٹھوکر نہ کھائیں. جو اللہ کے در کو چھوڑتا ہے اللہ اس در کو ٹھوکر کھانے کو مجبور کر دیتا ہے. دوستو بزرگوں، پہلا شخص یہ ہے کہ مشرک، شرک کرنے والے کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا. دوسرا کینہ رکھنے والا، دل میں بغض و عداوت رکھنے والا، اس کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا. تیسرا صلہ رحمی، رشتوں کو توڑنے والا، صلہ رحمی سے دور ہونے والا، اس کو اللہ مغفرت نہیں کرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنة قاطع، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا صل من قطعك، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو. وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس لیے تم سے رشتہ توڑے، میرا بھائی ہے، میرا پڑوسی ہے، میرا اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے، مجھ سے اگر رشتہ توڑ دیا ہے تو ہم جا کر ملنے. روایت میں آتا ہے اگر کوئی مسلمان بندہ دنیاوی غرض کی خاطر 3 دن سے زیادہ آپس میں بول چال مت رکھا، اس حالت میں مر گیا، فرمایا روایت میں آتا ہے جہنمی ہے. سوچیں ہمارا کیا حال ہوگا. ہم سالوں سال بات چیت بند کر دیتے ہیں، جب شب برات آتا ہے تو واٹس ایپ والا معافی نامہ چلتا ہے، واٹس ایپ فیس بک والا معافی نامہ چلتا ہے. پورے سال کہاں گئے تھے؟ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب نا اتفاقی ہوئی، جب غلطی ہوئی، جب قطع تعلق رشتے میں دراڑ آئی تو فوراً جا کے معافی مانگ لے، فوراً جا کے اپنے معافی مانگ لے. نہیں بیٹھے رہے پورے سال تک، شب برات آئے گی سب معافی نامہ چلے گا. یہ غلط بات ہے. روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو امت کا مفلس ہے، مال و دولت نہ ہو امت کا مفلس ہے، غریب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس ہے کہ قیامت کا میدان ہو، قیامت کا میدان ہو اور نامہ اعمال میں نیکیاں لے کر آیا، نمازیں، روزہ، صدقات و خیرات، زکوٰۃ، تسبیحات، ذکر و اذکار، اشراق، اوابین، چاشت، ہر طرح کی عبادتیں نیک اعمال لے کر آیا ہو نامہ اعمال میں، مگر کسی کو گالی دے دیا ہے، کسی کو مار دیا ہے، کسی کی غیبت کر دی تھی، کسی کی چغلی کر دیا تھا، کسی کی زمینیں ہڑپ لیا تھا، کسی کا مال لے کر دبا دیا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ حقدار آئیں گے
حقدار موجود ہیں، کیا کیا جائے گا پھر؟ فرمایا کہ ان کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، اسے اڑیا میں نے بچوں پر مارتا گیا، اس کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ سوچو کیا حال ہوگا اس وقت۔ اسی لیے رشتوں کو محفوظ رکھیں، رشتوں کو توڑے نہیں۔ اگر کچھ نہ اتفاقی ہو جائے، کچھ دراڑ پڑ جائے، فوراً صلح کر لیں، میرا بھائی ہے، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے۔ آج ہماری کمزوریوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے غیر ہم پر حملہ کر رہے ہیں۔ آپ بچپن میں واقعہ سنا ہوں گے، پڑھے ہوں گے کہ اگر ایک لکڑی ہو تو اسے توڑ کر فوراً ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر لکڑیاں ایک ساتھ ہو اسے توڑنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ہم ایک ساتھ رہیں گے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ایک مضبوطی کے ساتھ ایک پلیٹ فارم میں آ جائیں گے تو کسی کی مجال نہیں ہم پر ہاتھ اٹھا کر بیٹھے، ہے نا؟ تو صلہ رحمی، رشتہ کو توڑنے والا یہ شخص کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان اللہ لا ينظر الى یوم القیامت، اللہ تعالیٰ قیامت کو نظر رحمت سے دیکھیں گے نہیں، ولا یزکیہم، اس کے گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، ولا ينظر الیہم، اس کو دیکھیں گے نہیں، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہلاک ہو برباد ہو کون شخص ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا المسبل، اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، المنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا، المنفق سلعته بالحلف الكاذب، اور اپنے مال کو جھوٹی سچی قسمیں کھا کر بیچنے والا۔ یہ تین شخص ہیں ان کی تو اللہ قیامت کی دن نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، نہ ان کو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سوچیں، اللہ کے نبی نے فرمایا من جر ازارہ فلا لم ينظر اللہ یوم القیامہ، جو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کی دن اس کی نظر رحمت سے دیکھیں گے۔ سوچیں، ازار کہتے ہیں کہ پینٹ ہو، لنگی ہو، شلوار ہو، ہے نا، ایک پیجامہ ہو، یہ سب اگر ٹخنوں سے نیچے یا ایک گٹھی جو ہے گٹھی سے نیچے اگر آ گیا تو شخص متکبر اور جہنمی ہے۔ آج ہمارا ماحول دیکھیں، ہمارا ہر بچہ جوان میں جو پینٹ پہننے والا وہ کیا کرتا ہے؟ ٹخنوں سے نیچے اس کے ازار ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تکبر تھوڑی ہمیں سے پہننے کے فیشن کے طور پر، اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اس کو سیکھنا سے۔ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، ہم اگر ان کے طریقے کو اختیار کریں گے ہمارا عاشق اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا دو فائدہ ہے، ایک ہمارا کپڑا محفوظ رہے گا، پھٹے گا نہیں اتنی جلدی، دوسرا ازار کے نیچے اگر ٹخنوں کے نیچے اگر ازار پینٹ لنگی رہے گا تو زمین پر لگے گا، کپڑا گندا ہوگا، ناپاک ہوگا، جلدی پھٹ جائے گا۔ یہ دنیاوی فائدہ نہیں ہے اور اخروی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کیا ہے، اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کی اصلاح میں کوشش نہیں ہوتی۔ اور کیا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا اس کی اصلاح میں کوشش نہیں ہوتی۔ یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ والدین بہت بڑی نعمت ہے، ذرا اس سے پوچھیں جس کے والدین نہیں ہیں، جس کے ماں باپ نہیں ہیں، اس نعمت کی کمی کو اس سے پوچھیں۔ آج ہمارے پاس ماں باپ ہیں، ہمیں ان کی قدر نہیں ہوئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بڑھاپے کے عالم میں تمہارے سامنے ہوں، بڑھاپے کے عالم میں تمہارے سامنے ہوں تو ان کو اف تک مت کرو، ان کو اف تک مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اف سے نیچے کوئی جملہ بھی ہوتا ہے اللہ اسے بھی ذکر کرتا، اف کہہ کے اس سے اوپر کے ساری چیزوں کی نفی کر دی، کیا نہیں؟ اس کو دیکھنا، چھونا تو دور کی بات دیکھے گا نہیں، چھونا تو دور اس طرف دیکھے گا نہیں، ہمیں کہتے نہیں۔ تو اس سے اگر کچھ اور ہوتا تو ہم وہ بھی کہہ دیتے،
ان سے جھڑکو مت، اور فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ میٹھی بات کرو۔ آج ہمارا جوان، ہمارا بچہ ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے؟ باپ ماں بوڑھے ہیں، پریشان ہیں، اور کھانا کھانے کے لیے کھلانے والا نہیں ہے، پلانے والا نہیں ہے۔ یہی ماں باپ جب تو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا، تیری ماں بڑی تکلیف سے پالی ہے، تیری ماں کے پیٹ میں چکر بھی لگاتا تھا، ماں کے پیٹ میں آرام بھی لیتا تھا، گھوسے بھی مارتا تھا، ماں اٹھتی تھی آ، بیٹھتی تھی آ، چلتی پھرتی تھی آ کی آواز آتی تھی۔ وہ تجھے بڑے پیار سے پالا ہے، بڑے جتن سے پالا ہے۔ اگر وہ چاہتی تجھے پوائزن سے ہلاک کر سکتی تھی، اگر وہ چاہتی تجھے زہر سے ہلاک کر سکتی تھی، نہیں، اس نے بڑے جتن سے، بڑے پیار سے اپنی تمام خواہشات کو قربان کر کے وہ تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے رہا 9 مہینے پیٹ میں رکھا، بڑی تکلیف کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ۔ پھر جب تیرے ولادت کا وقت آیا، اور تیرے ولادت کے وقت میں بڑے درد کو صحیح ہے، بڑے تکلیف کو صحیح ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آتی ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو پورے سر پر بٹھا کر پورا حج کرایا ہے، طواف کرایا، صفا مروہ کی سعی کرایا، مینا لے کر گیا، مزدلفہ لے کر گیا، عرفات میں لے کر گیا، پورے سر پر بٹھا کر اپنی ماں کا حج کرا، ماں کو حج کرایا ہے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے ماں کی ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو نے ماں کی ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ جب ماں پیدا کرتی ہے بچے کو، اس وقت موت سے لڑ رہی ہوتی ہے، موت سے لڑتی ہے۔ تو اگر چاہتی تجھے پیدا ہونے کے بعد تجھے بڑے پیار سے پالا، تو پیشاب کر دیتا ہے، گیلے بستر میں خود سو جاتی ہے، تجھے سوکھے بستر میں سلاتی ہے، تجھے جتن کرتی ہے، تو پریشان ہے، تو بھوکا ہوتا ہے، تجھے پلانے کے لیے تڑپ جاتی ہے، تو بیمار ہوتا ہے، اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ آج یہی جوان جب شادی ہو جاتی ہے، گھر میں ہوم منسٹر لے آتا ہے، تو ماں کو